بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، وبك نستعين، وعليك التكلان من الخذلان، ومنك العناية والرشاد، يا فتاح يا فتاح. سب سے پہلے مس انوشا کا کام ہے یہاں پر جو عام طور پر جو سین لکھا جاتا ہے تو اس سین میں، یعنی یہ والے سین میں نہیں بلکہ زیادہ تر استعمال ہونے والے سین کا جو دوسرا شوشہ ہے اس کو آپ نیچے لا کر اس طرف نہیں لے کر آئیں، بلکہ اس کو یہیں سے یوں کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ فاصلہ نکل کر آیا ہے، اور یہ جو آپس کا پھر جوڑ ہے سین کے بعد والے حرف کے ساتھ وہ بھی صحیح طرح سامنے نہیں آ سکا۔ با بھی کافی گول ہو چکا، جیم کا پیٹ اس کے سر سے کافی آگے نکل چکا، یہاں البتہ بہتر ہے لیکن اس کو سطر پہ لکھنا ہے۔ یہ کافی آپ نے اس کو اٹھا دیا، تھوڑا کم کیجئے، اور یہ وہی چیز بن رہی ہے کہ یہ بہت زیادہ آ رہا ہے پھر فوراً یہ بن رہا ہے، اس کو تھوڑا، اس کو زیادہ، پھر اس کو اس کے کم، تو یہ حصہ زیادہ ہونا چاہیے، دو نقطوں کا ہوتا ہے۔ یہاں پھر وہی ہے کہ یہ کر کے پہلے نیچے آنا ہے پھر ادھر آنا ہے، آپ کے کام میں ڈائریکٹ یہ ادھر آ رہا ہے، یہاں بھی یہی چیز ہے، جبکہ یہ پہلا شوشہ بھی اس کو تھوڑا ترچھا ہونا چاہیے، یہ کافی اونچا چلا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی یہاں فاصلہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں اور کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ نے نوٹ کر کے آئندہ کے لیے ان غلطیوں کو درست کرنا، اس کا دھیان رکھیے گا اور اس پہ کام کیجیے گا۔ اس کے علاوہ مس شازیہ کا کام ہے یہاں بھی یہی چیز نظر آ رہی ہے، یعنی یہ والا شوشہ یہ فوراً اس طرف کو چلا گیا، نیچے نہیں آیا، جبکہ یہ بہت نیچے ہو گئے، چھوٹا بھی ہو گیا، دوسرا شوشہ پہلے شوشے سے چھوٹا بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے یہاں پہ، سین اور با کے درمیان خاطر خواہ فاصلہ بھی نہیں ہے، چھوٹے ہو رہے ہیں سین، را بڑا ہو رہا ہے، اس را کو شکل بہتر کرنی ہے، دائرے اچھے ہیں، صاد و طا کا جوڑ ٹھیک نہیں ہے، سین اور صاد، سین کا جوڑ کافی موٹا ہو گیا، یہاں قلم کو آدھا سا اٹھانا ہے، البتہ یہاں سین جیم بہتر ہے اوپر کا حصہ، اور جیم یہ والا بہتر ہے، یہاں سیدھا پن ہو رہا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ تو اوورال کافی چیزیں ہیں جو آپ نے نوٹ کرنی ہیں اور اس پر مزید محنت کرنی ہے، مشق جاری رکھنی ہے۔
اس کے علاوہ مس طاہرہ کا کام ہے. یہاں یہ دوسرا شوشہ آپ کا اس کے برعکس تھوڑا سا گول ہو گیا. یہاں ٹھیک ہے، یہاں گول ہو رہا ہے سین کی طرح. تو یہ سین کی طرح نہیں ہے، یہ تھوڑا سا سیدھا نیچے آئے گا پھر ادھر آئے گا. یوں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ بہت اوپر اٹھ گیا. یہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے. اس کا یہ حصہ چھوٹا ہو گیا، یہ حصہ چھوٹا ہو گیا. بہتر ہے. سواد چھوٹے ہیں آپ کے تو ابھی چھوٹا ہے، اور سواد سین سے بہت جڑ گیا. تو چھوٹا ہو گیا. آئیں کو تھوڑا سا اوپر سے گھمائے. فا اچھا ہے. فا کا جو سین اور فا کا وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ نیچے سے اوپر اٹھے گا. یہاں گول ہو گیا. کافی چیزیں ہیں جو آپ کی قابل اصلاح ہیں، ان کو نوٹ کیجیے گا. قلم کے ذریعے سے میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ مس مہرین کا کام ہے. یہ حصہ کافی گول گول ہو گیا اور ایسے اٹھ گیا. یعنی اس کو سے چپک کے چلنا ہے ساتھ لائن کے، یوں کر کے یاد رکھنا ہے. یہ ٹھیک ہے. البتہ اس میں جو جیم کا رخ ہے نا وہ سیدھا ہو گیا. یہاں پر جیم کا رخ ترچھا ہوگا. سین دال اچھے ہیں، اس کو تھوڑا موٹا کریں. سین را بہت نیچے چلا گیا ہے، یعنی تھوڑا سا اور اٹھانا ہے اس کو آپ نے. اور را کا یہ نیچے کی طرف آ گیا، جبکہ اس کو اس طرف جانا ہے. اب بھی یہ حصہ آپ کا بڑا ہے، اس کو چھوٹا کریں اور بیچ والے حصے کو بڑھائیں. یہ اچھا ہے ماشاءاللہ، یہ بھی بہت اچھا ہے. اور دائرے کو تھوڑا سا آگے. باقی یہ جھول زیادہ ہو گیا. اور یہاں پر آئین کا سر جھکا ہوا ہے. آئین کو تھوڑا سا سیدھا سیدھا ہونا ہے. آپ کا آئین بہت زیادہ نیچے جھکا ہوا ہے. سین اور فا، تو سین اور فا میں تھوڑا فاصلہ کم ہو گیا. اور یہ سیدھی جو لائن ہے وہ نہیں بن رہی، بلکہ ایسے ترچھی لائن اوپر سے نیچے بن رہی ہے. تو یعنی فا کو آپ نے کافی نیچے گرا دیا. اس کا دھیان رکھیے گا. سین کے تیسرے شوشے کے ساتھ صحیح طرح سے جوڑیے. کہیں کہیں گول ہو رہے تو اس کو بھی میں قلم سے بتاتا ہوں. باقی اچھا ہے ماشاءاللہ. احسنت، بارک اللہ فیک. اس تنزیلہ کا کام ہے، کافی اچھا نبھایا آپ نے. میم کو بہتر کریں. سین کا یہاں اچھا ہے، یہاں یہ حصہ چھپ گیا. دوسرا والا جس کی میں بات کر رہا تھا ابھی، تھوڑا سا لمبا ہو گیا. تھوڑا سا اوپر سے اس کو سیدھا کریں، ورنہ یہ سلوس کی طرح جا رہا ہے. دال یہاں سے اوپر کرنا ہے، یہاں سے پتلا ہو رہا ہے. پہلا شوشہ راہ کو بہتر کریں. اس راہ کو بھی فوکس کرنا ہے. یہ کافی اوپر چلا گیا، یہ چھوٹا ہو گیا. سین اور سین میں یہ کافی چوڑے ہو گئے. ان کو سائز بہتر کرنا ہے. یہ ٹھیک ہے، دائرے اچھے ہیں ماشاءاللہ، بہترین. تو آپ کو یہاں سے تھوڑا سا سیدھا کریں، لائن کو تھوڑا سا اوپر سے گول کریں. اور یہ حصہ پھر سے نیچے آ گیا. جو پہلے میں نے باقی لوگوں کی غلطی بتائی تھی اسی طرح سے ہے. یہ کافی چھوٹا ہو گیا. اس حصے کو آپ نے دیکھنا ہے. یہ سین اور را کا جو جوڑ ہے نا، یہ کافی چھوٹا ہے. کام اچھا ہے ماشاءاللہ، جاری رکھیے گا. اور بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کا کام دیکھ کے.
اس کے علاوہ مس ساریہ کا کام ہے. مس ساریہ بہت اچھا کام کرتی ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھے بھائی، بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. زبردست، زندہ باد. ہاں تھوڑا چھوٹا ہو گیا، اس کو بہتر کیجئے. یہ زیادہ اٹھ گیا، اس کو بہتر کیجئے. اس کو تھوڑا سا سیدھا لانا ہے، بہت تھوڑا سا باہر نکل گیا. ان کو دیکھیے گا، باقی کام آپ کا ممتاز ماشاء اللہ. مس اقصا کا کام ہے، اچھا ہے ماشاء اللہ. یہ کھل گیا، کافی بڑا ہو گیا. یہ بات چھوٹا ہو گیا، یہ حصہ بڑا ہو جاتا ہے، یہ حصہ چھوٹا ہو جاتا ہے. اس کا رخ ٹھیک کیجئے. دال کو تھوڑا سا بڑھائیے. سین ڈراپ بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ. اس کو تھوڑا سیدھا کیجئے. سین اچھے ہیں، اور یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. بہت اچھے بہت اچھے. فاق تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا، ممتاز جدا ماشاء اللہ. بہت خوب بھائی مس اقصا، بہت خوب. جاری رکھیے گا اس کو. شعبانہ کا کام ہے. یہ اس سے کافی نیچے ہو جاتا ہے. دوسرے دندانے کو پہلے دندانے کے وحشی اور انسی نوک کے درمیان میں لانا ہے. آپ کا یہ انسی نوک کے پاس سے شروع ہوتا ہے قلم. اس کو دیکھیے گا. سینہ دال میں فاصلہ کم ہے، اور چھوٹا ہو گیا. یہاں را کی بناوٹ ٹھیک طرح سے نہیں بن سکی، کافی بڑا ہو گیا، لمبا ہو گیا، سیدھا ہو گیا. اس فاصلے کو بڑھائیے. ساتھ چھوٹا ہو گیا، دائرہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں پہ ساتھ کو جب لکھیں ویسے سیدھا لکھیں، کشش میں یہ اوپر جاتا ہے. عین یہاں زیادہ اچھا ہے، یہاں بہت زیادہ چوڑا ہو گیا. فا بہتر ہے. عین کے نیچے حصے کو بہتر کیجیے، اور سین اور عین کے درمیان ایک نقطے کا فاصلہ رکھیے تاکہ لفظ خوبصورت بنے اور اچھے بھلے نظر آئیں. ان کمیوں پر غور کیجیے گا. میں جس غلطی کی بات کر رہا ہوں وہ یہ، سب سے پہلے یہاں دیکھیں کہ آپ اس کو بڑا کر دیتے. تو بڑا نہیں کرتے، یہ نوک یہ نظر آئے. اس کے بعد اس نوک کے قریب سے اس کو ترچھا لے کے جانا ہے. اس کو ایسے اوپر نہیں کرنا، یوں یہ اس کے برابر آ جائے گا، جبکہ ہم نے اس کو اس کے برابر رکھنا ہے. پھر یہ سیدھا بھی رہے گا. یہاں پر اوپر جانے کی وجہ سے یہاں فاصلہ زیادہ آ جاتا ہے، جو کہ آپ لوگوں کے کام میں دکھ رہا ہے. اس کو تھوڑا ترچھا کرنے کے بعد اس کو جو ہے نیچے لے کے آنا تھا. میں نے بتایا تھا کہ یہاں فاصلہ یہ نیچے. اب اس کے بعد اگلا اسٹروک ایسے شروع ہوگا، اور پھر یہاں فاصلہ کم رہ جائے گا. جبکہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں، تو فاصلہ چوڑائی لمبائی یہ زیادہ رہتی. پھر سر پہلے سیکنڈ شوشا ہے وہ گولائی میں نیچے کی طرف آئے گا یا
स्ट्रेट जाएगा नीचे की तरफ। हाँ स्ट्रेट जाएगा, गोलाई में नहीं आएगा। यूं जा रहा है, स्ट्रेट से बना अपने रुख पे स्ट्रेट, वैसे तिरछा है, तो ये चीज होगी। फिर इसकी बराबर से ये कलम रखा, मैंने बताया था कि ये 1 नुक्ता, तो ये 1.5 नुक्ता। और उसके बाद फिर आप कोई हर्फ बनाते हैं, जैसे बा बनाना हो तो आप नीचे वाली नोक उठा देंगे, ऊपर वाली नोक से ये बना, इसको मिला दिया। अब हमने बा ज्वाइंट किया इसके साथ। इसी तरह से जीम में तो आप बराबर रखेंगे, लेकिन इस हिस्से को फिर आप ऐसे ही शुरू करते हैं, तिरछा रख सकते हैं। फिर ये जब शुरू करेंगे तो ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं। सोलह वाला शुरू हो गया। सर सीन का जो हम लोग सेकंड स्ट्रोक बनाते हैं, जैसे कि हम लोग मुफरिदात में बनाते हैं, तो आप कहते हैं कि 2 बार कलम को एक जगह रखना चाहिए ताकि जो स्ट्रोक है वो हल्का सा यानी कि मोटा सा होना चाहिए। तो इसमें भी क्या यही काम करेंगे दोबारा यहाँ पर भी जब हम इसका कनेक्शन करेंगे तो जी सेकंड जी शोषण बनाएंगे जी यहाँ पर तो। जी, बिल्कुल ऐसे कर। ये रखने के बाद ऐसे करेंगे तो बहुत पतला हो जाएगा, तो इसको थोड़ा मोटा करते हैं, लाते सीधा बस। ओके सर। ये चीज। अब उसके बाद ये करने के बाद इधर जाएं तो कोई मसला नहीं है। सीन ड्रॉ में ज्यादा गड़बड़ है, यहाँ कलम को घुमा देना है, ये इसके बराबर है। अब जो दूसरा वाला रॉ है, उसमें ये 2 नुक्ते इधर, ये हल्का सा नीचे आए, ये चीज ये लिखना है। और ये हिस्सा छोटा, जबकि ये हिस्सा 2 नुक्तों का, फिर ये हिस्सा 1 नुक्ते का। इसी तरह से जब आप कशीदा बनाते हैं, सीन और सीन का जोड़ देखिए। ये आधी नोक यहाँ इस्तेमाल हुई, और उसके ऊपर ये चीज। स्वाद और तो बहुत छोटे बन रहे हैं आपको उससे।
C9 को देखें। इसको आगे आने दें, फिर उठाएं। इस चीज का ख्याल रखें, सीन में इसके बराबर से ये नीचे आए, फिर उसके बाद फिर इसके बराबर से कोई भी अगला स्ट्रोक बनाए, इसको इससे जोड़ दें। इस गलती को दुरुस्त कीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ असासा ऐसे भी करते हैं कि पहले ये बना लेते हैं काफ, उसके बाद सीन काफ, फिर दायरा। अब इसमें अगर हमने अलग से काफ लिखना हो, छोटा वाला, तो वो बा की तरह बन जाए। सीन लाम के लिए भी अलिफ की तरह तिरछा ऊपर गए, कलम सीधा किया, अब इसी के ऊपर से आए सीधा, तो यहाँ पर फासला दिखा।
यहाँ तक 2 और यहाँ तक 3. सीन के बाद मीम कई शक्लें बदलता है, जैसे कि ऊपर से नीचे वाला हो, उसमें फिर आप जैसे रॉ के लिए बनाया था उसी तरह से बना के 2 नुक्तों का ये हिस्सा सीन मीम. इन बाकी हरूफों की तफसील जो है, बाकी हरूफ की तफसील में हर तख्ती में समझा चुका हूँ. सर ये जो सीन नून का आपने गैप रखा है बीच में, जो उसका शोशा है, तो उसकी वो काफी बड़ा है या इतना ही होगा, वो छोटा भी हो सकता है? 2 नुक्तों का हो सकता है. सुलूस में आमतौर पर 3 नुक्तों का होता है. कम से कम फासला आप 2 नुक्तों का रखेंगे. जैसे कि आपने सीन और बा में रखा था, तो सीन और बा हो गया, सीन और नून हो गया एक तरीके से. लेकिन ये जो है ना, अब ये जो जब ये आता है ना, तो इसमें गोलाई होती है, क्योंकि ये कशिश में शुमार होता है, ये कशिश में शुमार नहीं होता. तो ये पैबंद है, ये एक शोशा है. और ये जो है ना, ये कशिश है. कशिश जो है वो कम से कम कशिश 3 नुक्तों की होती है. तो इसमें सीधापन होता है, इसमें गोलाई आती है, यानी ये आएगा, ये उससे नीचे होगा, ये तिरछा देखेंगे तब सीधा है. लेकिन ये जब आता है ना, तो ये एक ही सतह पे ऐसे आता है. बात समझ आ गई होगी. ऐसे सवालात भी पूछा करें, वरना बिल्कुल खामोश क्लास रहती है आपकी. और फिर मैं लिखते लिखते मुझे फिर आप लोगों की क्लास में नींद आ जाती है.
جیسے یہ کشش ہے کم سے کم 3 نقطوں کی. اگر اس میں آپ لوگ نیچے جانے والا ہاں بنانا چاہیں پھر یہ صرف آدھی نقطوں سے بنے گا. سین یا میں نیچے سین جیم کی طرح ہے، یہ سین یا، اسی لیے یہ برابر ہوگا. سی فوڈ. سین کی تختی سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ اب آپ سے غلطی نہیں ہونی چاہیے تاکہ سین کی اصل شکل وہ برقرار رہے. بس یہ دیکھیں یہاں تو گول ہو رہا ہے سین، جب سین کے بعد جرہمی میں سے کوئی لفظ آ جاتا ہے. جرہمی یعنی جیم را ہا میم یا. جرہمی جرہمی میں سے کوئی لفظ آ جاتا ہے یعنی جیم را ہا میم یا میں سے، تب سین کی یہ والی شکل بنتی ہے. جیسے سین جیم، سین را، سین ہا، سین میم، سین یا، یا پھر سین یا. اس کے علاوہ پھر یہ سیدھی شکل بنتی ہے، یہ یاد رکھیں. ان کی یہ جو تھوڑا سا شکل بھی بتا دیا. بتائی ہیں اس کو ذرا الگ سے بتا دیں گے کہ کس طرح سے یعنی کہ دونوں میں فرق آتا ہے. سین کی یہ جو شکل ہے اور جو ہم لوگ اس کے علاوہ الفاظ میں استعمال کرتے ہیں سین کی شکل با اور الف وغیرہ میں، دونوں کو ایک ساتھ سین الف وغیرہ میں یا سین با وغیرہ میں آپ یہ کرتے ہیں. سین کے بعد
یعنی صاعدہ یعنی اوپر جانے والے، یا پھر مستقیمہ سیدھے جانے والے، سین کے بعد اوپر جانے والے یا سین کے بعد سیدھے چلنے والے حروف میں سین کی یہ شکل، اور سین کے بعد نازلہ یعنی نیچے اترنے والے حروف میں سین کی جو شکل بنے گی وہ یہ گول ہو گئی. ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آئی بات؟ اور کوئی سوال کسی کا؟ سر سین کا جو ہم لوگ سیکنڈ شوشا جو اسٹارٹ کرتے ہیں تو جب اس میں ہم 2 بار کرتے ہیں تاکہ ہمارا وہ پوائنٹ ہی نہ ہو، تو اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے، جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا تھا کہ ہلکا سا ان کے اس میں راؤنڈ آتا ہے. سر جی سر، یہ والی جگہ جو ہے اس میں ہلکا سا راؤنڈ آتا ہے یا بالکل یہ اوپر سے نیچے کی طرف موو کرے گی جیسے کہ راؤنڈ سلس میں آتا ہے، نصب میں نہیں آتا، نصب میں سیدھا آتا ہے. یہاں راؤنڈ. جی جی سر یہ مائک آف رکھیے اپنا. ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے. سین کی تختی مکمل کر کے لکھیے گا، اور آگے ہم انشاءاللہ پھر شاید پوری تختی بھی آپ لوگوں سے لکھوائیں. تو ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے. دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.